بھئی جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کے مشاجرات کا، ان کی آپس میں حروب اور ان کی جنگوں کا، تو یہ اہل سنت کا صدیوں سے نظریہ اور طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور ان کی آپس میں لڑائیوں اور ان کے آپس میں جھگڑوں کو عوام کے سامنے ڈسکس نہ کیا جائے، اسی میں عوام کے ایمان اسلام اور ان کے جو دین ہے اس کی حفاظت ہے، ان کا ایمان اسلام اسی میں محفوظ رہے گا کہ ان کے سامنے یہ چیزیں پیش نہ کی جائیں، بلکہ ان کے سامنے صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں بیان کی جائیں۔ اور جناب آغا جان، یہ مشاجرات صحابہ جو ہے ہاں اس کے بارے الکف میں عما شجر بین الصحابہ، انہوں نے ایک اصول بنایا الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے اس کے متعلق کچھ نہ بولو ٹھیک ہے نا، ان کی روسیائی ہے، اسی لیے یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے متعلق کچھ نہ بولو، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھئی۔ یہ تاریخ اسلام میں اسلام پہ کیا گزرا ہے، سنت پہ کیا گزرا ہے، اس کو وہی جو صحابہ نے اسلام کے ساتھ کیا اس کو سمجھنے کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ اصول بنایا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، نزاع ہوا ہے، اس کے متعلق نہ بولو، نہ لکھو، نہ سوال کرو، کوئی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم سوال کریں کہ صحابہ کے پاس یہ جھگڑا ہوا تھا تو اس جھگڑے میں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، جو طرف باطل ہے وہ تو کافر ہے، وہ ایک طرف تو جو طرف باطل ہے وہ تو کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالبکم، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لڑے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ کافر ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے خلاف تلوار نکالے اس کے کفر میں شک ہے۔ جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار نکالا ہے انہوں نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالا، تو اس لیے کہ یہاں پہ کفر بہت واضح ہے، اور جن حضرات کا کفر واضح ہو جاتا ہے وہ ان سے ان کے مذہب بطلان ثابت ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹی اصول لے کے آ گئے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جو مشاجرہ ہوا ہے اس کے متعلق ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ بھائی کس دلیل پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ کیوں گفتگو نہیں کریں گے؟ کوئی حدیث ہے دکھاؤ، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے۔ وہی تاریخ اسلام ہے، حقیقت اسلام ہے، اس کو ہمیں جان لیں کہ اسلام پہ کیا گزرا ہے۔ کہتے ہیں ہم اس کے متعلق گفتگو نہیں کریں گے۔ گفتگو کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان صحابہ کی قبائح واضح ہوں گے، ان قبائح سے ان کے مذہب کا بطلان لازم آئے گا، اس لیے اس جھوٹے قاعدے کا انہوں نے تاسیس کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی ایک سوال اوکے ہو رہا ہے۔ اوکے ایک منٹ آپ انتظار کریں، میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ایک منٹ بھائی عزیزو، یہ کتاب سنن ہے ابن ماجہ، ابن ماجہ صاحب کی سنن، ٹھیک ہے؟ یہ الکف عما شجر بین الصحابہ، اس کی وجہ یہ ہے، اصلی وجہ جو ہے سنن ابن ماجہ آپ نے دیکھا نا، یہ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر سنہ 1429 بیروت لبنان دار الفکر میں چھپی ہے۔ یہ وجہ ہے صحابہ کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، اس کے متعلق بات نہیں کریں گے۔ کیوں بات نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے۔ زید بن ارقم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لعلی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو آپ کے ساتھ صحیح ہو امن کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ سلامتی سے ہوں، جو آپ کے ساتھ لڑائی کرے میرا اس سے لڑائی کا اعلان ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جو آپ کے ساتھ لڑے۔ تو جن لوگ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ واقعا رسول ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اگر یہ واقعا حق ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے۔ اب یہ اگر یہ ثابت ہوا تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ ہم صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے متعلق بات نہیں کریں گے نا۔ وہ تو یہی ہوگا کہ بات کریں گے، جملہ بولیں گے، کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس۔
ان لوگوں کا کفر لازم آتا ہے, اہل جمل کا کفر لازم آتا ہے, اہل صفین کا کفر لازم آتا ہے, ان کا ارتداد لازم آتا ہے, اور ان کے ارتداد سے ان کے مذہب کا بطلان واضح ہے, کالشمس فی رابعۃ النہار, سورج کی طرح واضح ہو جاتا ہے ان کا مذہب کا بطلان, اس لیے وہ کچھ نہیں کہیں گے. یہ اصل اس کی دلیل ہے. وَإِلَّا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اگر صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو تو آپ بات نہ کریں, یہ کوئی حدیث نہیں. اور جناب بات کرو.